میں قلم، سن، غطاء، کتاب، مفتاح، حارس، یہ سب الفاظ مضاف ہیں اور سب کے سب کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو انگریبک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا آج لیسن نمبر 3 ہے عربک گرامر سیریز کا، لیکن لیسن نمبر 2 ہے سائنس آف ناؤن کا۔ ہم نے کل اپنے لیکچر میں، جو کل لیکچر ہوا تھا ہمارا، اس میں سائنس آف ناؤنس کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، جس میں ہم نے اسم کی پہچان کی 11 علامات میں سے کل 3 پڑھ لی تھی۔ اور آج ہم نے اس لیکچر میں 4 نشانیاں، 4 علامات اور پڑھنی ہیں جن سے ہم اسم کی پہچان کر سکیں گے، اور یہ ہمارا لیسن نمبر 2 یعنی کہ سبق نمبر 2 ہے اسی ٹاپک کا، سائنس آف ناؤن کا۔ اگر آپ سے پہلا لیسن مس ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے، یا آپ ہماری پلے لسٹ بھی چیک کر سکتے ہیں عربک گرامر سیریز کی، آپ کو وہاں سے بھی وہ لیسن مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آج کا لیسن، کل کا لیسن یا جو اگلے لیسن مزید آئیں گے اسم کے یا گرامر کے، اور آپ کو ان کا چاہیے PDF، تو جسٹ اس لنک پر کلک کیجئے جو ڈسکرپشن باکس میں گیون ہے، وہ کھلے گا ہماری ویب سائٹ پر۔ اس میں آرٹیکل میں اسکرول کرتے ہوئے آپ سب سے نیچے آ جائیں، سامنے لکھا ہوگا ڈاؤن لوڈ PDF ہیئر، جسٹ کلک there and get the PDF downloaded۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری طرف سے جو لیسنز اپلوڈ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے پہنچتے رہیں اور آپ کا کوئی بھی لیسن مس نہ ہو۔ اب چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ تو ہم نے کل 11 علامات، ہم نے کل ان کا ایک اوورویو لیا تھا، اور اس میں سے جو پہلی 3 ہیں الف لام والی، حرف جر والی اور تنوین والی، ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم نے مسند الیہ، مضاف، مصغر اور منصوب، آج ہم نے 4 مزید نشانیاں کور کرنی ہیں اس لیسن میں۔ تو چلتے ہیں ہماری چوتھی نشانی کی طرف۔ جو اسم کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ words which are مسند الیہ، ایسے الفاظ جو مسند الیہ ہوں وہ بھی اسم کی پہچان کرانے میں مدد کرتے ہیں، کہ وہ بھی اسم ہی ہوتے ہیں جو الفاظ مسند الیہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کی اسم کی چوتھی پہچان الفاظ کا مسند الیہ ہونا ہے۔ ایسے الفاظ جو مسند الیہ ہوں وہ اسم کہلاتے ہیں، لیکن مسند الیہ ہوتے کیا ہیں؟ وہ الفاظ جن کے متعلق جملے میں خبر دی گئی ہو وہ الفاظ مسند الیہ کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کل اگزامپل دی تھی، زید قائم، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے، تو یہاں سے ہمیں زید کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، قائم کھڑا ہوا ہے، تو جو ورڈ زید ہے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تو مسند الیہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے متعلق ہمیں جملے میں آگے جا کے کوئی نہ کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی، وہ الفاظ کہلاتے ہیں مسند الیہ، اور مسند الیہ الفاظ کا ہونا اسم کی نشانی ہے۔ تو الرجل قائم، مین از اسٹینڈنگ، آدمی کھڑا ہے، تو اس میں مسند الیہ کون سا ہے؟ الرجل، اس کی نشانی یا خبر کیا ہے؟ وہ کھڑا ہوا ہے، تو مین از اسٹینڈنگ، آدمی کھڑا ہے، تو اس میں رجل کیا ہے؟ اسم ہے۔ الولد صغیر، بوائے از اسمال، لڑکا چھوٹا ہے، تو یہاں سے ولد، جو ولد لفظ ہے اس کے بارے میں معلومات ہمیں دی جا رہی ہے کہ وہ لڑکا چھوٹا ہے، قد کا چھوٹا ہے، تو اس میں اسم کیا ہو گیا؟ ولد۔ السریر جدید، السریر جدید، بیڈ از نیو، بیڈ نیا ہے، تو یہاں سے بیڈ کے بارے میں یعنی کہ سریر کے بارے میں انفارمیشن ہمیں کیا ملی؟ کہ وہ نیا ہے، جدید ہے، تو سریر کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا۔ الفرس جمیل، الفرس جمیل، ہارس از بیوٹیفل، گھوڑا خوبصورت ہے، تو یہاں سے ہمیں اسم کون سا ہے؟ فرسو، کیونکہ ہمیں اس کی معلومات ملی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، گھوڑا خوبصورت ہے۔ البیت قدیم، ہاؤس از اولڈ، گھر پرانا ہے، تو یہاں سے ہمیں بیتن کے بارے میں معلومات مل رہی ہیں کہ وہ پرانا ہے، تو جس چیز کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں وہ الفاظ کہلاتے ہیں مسند الیہ، تو یہاں پر بیت کے بارے میں انفارمیشن دی ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ مسند الیہ اور اسم کہلائے گا۔ المدرسۃ بعیدۃ، اسکول از فار، اسکول دور ہے، تو مدرسہ دور ہے، تو یہاں سے مدرسہ اسم کہلائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ کیا ہے؟ کہ دور ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی نشانی کی طرف جو کہ 5ویں بنتی ہے ہماری، words which are مضاف، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ جو مضاف ہوں وہ کہلاتے ہیں اسم۔
ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کے کانسیپٹ پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو 15 منٹ کی 14 منٹ کی ہم نے کل پڑھی ہے پرسوں، ایک دن چھوڑ کے. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی آئی بٹن میں گیون ہے، وہاں سے جا کر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہوتا جائے. آپ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں تاکہ آپ کا جو سیکوینس بنی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو وہ الفاظ جو ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ جوڑے وہ کہلاتے ہیں مضاف. ٹھیک ہے، تو اب تو جس چیز کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، جس چیز کا تعلق جوڑا جا رہا ہے وہ چیز کہلاتی ہے مضاف، اور جس چیز سے تعلق جوڑا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے مضاف الیہ. تو یہاں سے اسم کی پہچان ایک اور کیا بنتی ہے کہ مضاف جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی کہلاتے ہیں اسم. قلم الرجل، پین آف مین، آدمی کا قلم. تو یہاں سے قلم کا تعلق جوڑا گیا ہے رجل کے ساتھ، تو قلم مضاف ہے اور جو رجل ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف اسم کی نشانی ہے، مطلب کیا ہوا، قلم اسم ہے. سن الولدی، ایج آف بوائے، لڑکے کی عمر. تو یہاں سے سن کیا ہے، اسم ہے. غطاء السریری، شیٹ آف بیڈ، بیڈ کی چادر. تو غطاء کیا ہو گیا یہاں پر، مضاف ہو گیا، مطلب کیا ہوا، غطاء بھی ایک اسم ہے. کتاب الحقیبتی، بک آف بیگ، بستے کی کتاب. تو یہاں سے جو کتاب لفظ ہے یہ بھی کیا ہو گیا، مضاف ہے، مطلب اسم ہے. مفتاح البیتی، کی آف ہاؤس، گھر کی چابی. تو یہاں سے مفتاح مضاف ہے اور انڈائریکٹلی یہ بھی کیا ہو گیا، اسم ہو گیا. حارس المدرستی، واچ مین آف اسکول، اسکول کا چوکیدار. تو یہاں سے جو حارس ہے وہ کیا ہو گیا، مضاف، اور انڈائریکٹلی یہ کیا ہو گیا، اسم کہلائے گا. تو اس میں قلم، سن، غطاء، کتاب، مفتاح، حارس، یہ سب الفاظ مضاف ہیں اور سب کے سب کیا ہیں، اسم ہیں. تو یہاں سے ہماری پانچویں اگزامپل بھی، پانچویں نشانی بھی کلیئر ہوگی کہ الفاظ کا مضاف ہونا بھی اسم کی نشانی ہے، وہ بھی اسم کے ہونے کی دلالت کرتے ہیں. اب آتے ہیں چھٹی نشانی کی طرف جو کہ ہے مصغر. words which are مصغر، ایسے الفاظ جو مصغر ہوں. مصغر کیا ہوتے ہیں، ایسے الفاظ جن میں کسی بھی چیز کی چھوٹی سے چھوٹی حالت بیان کی گئی ہوں وہ الفاظ مصغر کہلاتے ہیں. اور جن الفاظ کے مصغر بن جاتے ہیں وہ الفاظ اسم ہوتے ہیں. جن الفاظ کے مصغر بن جاتے ہیں وہ الفاظ اسم ہوتے ہیں. یہاں سے رجل، امین، آدمی، ایک آدمی. تو اس کی جو تصغیر کی گئی ہے یعنی کہ اس کا جو مصغر بنا گیا ہے وہ کیا ہے، رجیل. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے رجل کا جو تصغیر کی گئی ہے وہ بنی ہے رجیل. تو جو رجیل ہے یہ بھی اسم ہے اور جو رجل ہے یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، رجل بھی ایک اسم ہے اور جو اس کی تصغیر ہے رجیل یہ بھی ایک اسم ہے. رجل امین، آدمی، رجیل اسمال مین، ایک چھوٹا سا آدمی. ولد ا بوائے، لڑکا. ولید اسمال بوائے، ایک چھوٹا سا لڑکا. یہاں پر اگین ولید بھی اسم ہے اور ولد بھی اسم ہے. سریر ا بیڈ، ایک بیڈ، چارپائی. سریر، سریر اسمال بیڈ، ایک چھوٹا سا بیڈ. یہاں سے اگین سریرن بھی اسم اور سریرن بھی اسم. فرسن ا ہورس، ایک گھوڑا. فریسن، فریسن اسمال ہورس، ایک چھوٹا سا گھوڑا. تو فریسن بھی اسم ہے اور فرسن بھی اسم ہے. قلم ا پین، قلم. قلیم اسمال پین، ایک چھوٹا سا پین. کتاب ا بک، کتاب. کتیب اسمال بک، ایک چھوٹی سی کتاب. تو یہاں سے رجیل، ولید، سریر، فریسن، قلیم، کتیب، اور رجل، ولد، سریر، فرس، قلم، کتاب، یہ سب الفاظ اسم ہیں کیونکہ ان سب کی ہم نے ان کی تصغیر کر لی ہے. اور جو تصغیر شدہ الفاظ ہوتے ہیں یا جن الفاظ کی تصغیر بنائی جاتی ہے وہ بھی اسم کے زمرے میں ہی آتے ہیں. تو یہاں سے آپ کی چھٹی نشانی بھی کلیئر ہوگی کہ ایسے الفاظ جن کی تصغیر کی جا سکتی ہے وہ الفاظ اسم کہلاتے ہیں. اور تصغیر کبھی بھی فعل کی یا حرف کی نہیں کی جاتی. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنی بھی نشانیاں ہم اسم کی پڑھ رہے ہیں یہ فعل یا حرف پر داخل نہیں ہوتی، ان پر اپلائی نہیں ہوتی. یہ صرف اسم کی نشانیاں ہیں اور ان سے ہم اسم کی ہی پہچان کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں ہماری آخری نشانی یعنی کہ ساتویں نشانی، وہ کیا ہے، words which are منصوب. ایسے الفاظ جو منصوب ہوں. اب منصوب کیا ہوتے ہیں، وہ الفاظ جن میں یا کہ لفظ یا کی مدد سے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جوڑی گئی ہو وہ منصوب کہلاتے ہیں. اور منصوب بھی اسم کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے. جیسے کہ باکستانی جن، ٹھیک ہے، باکستانی جن.
جو آخر میں جائے شدہ استعمال کی گئی ہے اس کے اندر، اس نے رجل کا تعلق جوڑا ہوا ہے پاکستان سے۔ اگر ہم یہاں سے اکیلا یا ہٹا دیں تو رجل پاکستان بن جائے گا، جس کا کوئی مطلب نہیں بنے گا۔ جب اس کے آخر میں یا لگ گئی، سوری یا شدہ، تو اس نے رجل کا تعلق جوڑ دیا پاکستان سے، تو مطلب کیا بنا؟ پاکستانی مین، پاکستانی مرد یا آدمی۔ رجل پاکستانی جن، پاکستانی مین، پاکستانی مرد یا آدمی۔ کتاب صینی جن، چائنیز بک، چینی کتاب۔ سیارت جاپانیز جاپنیز کار، جاپانی گاڑی۔ حذاء ہندی جن، انڈین شو، ہندوستانی جوتا۔ ثوب ملتانی جن، ملتانی کلوتھ، ملتانی کپڑا۔ قلم لاہوری جن، لاہوری پین، لاہوری قلم۔ اس میں رجل بھی اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے، سجارت بھی اسم ہے، حذاء بھی اسم ہے، ثوب بھی اسم ہے، قلم بھی اسم، کیونکہ ان سب کے آخر میں جائے شدہ لگی ہوئی ہے، اور جائے شدہ نہیں، سین کا تعلق جوڑا ہے کتاب کے ساتھ، جاپان کا تعلق جوڑا ہے سیارہ کے ساتھ، ہندی کا تعلق جوڑا ہے حذاء کے ساتھ، ملتان کا تعلق جوڑا ہے ثوب کے ساتھ، اور لاہور کا تعلق جوڑا ہے قلم کے ساتھ۔ تو یہ سب الفاظ بھی اسم ہیں۔ تو یہاں سے ہماری ساتویں نشانی، ساتویں پہچان، ساتویں علامت بھی کلیئر ہو گئی کہ ایسے الفاظ جو منصوب ہوں وہ بھی اسم کی پہچان کرتے ہیں، وہ بھی اسم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ تھا ہمارا لیسن۔ اس کو اگر آپ نے آخر تک دیکھ لیا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔